السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چوتھے رمضان میں، بنیاد رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نجم شراز آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، دعا کی گزارش کرتا ہوں کہ میرے لیے، پوری پی ٹی وی نیوز کی ٹیم کے لیے، ہمارے مہمانان کے لیے، جو پورے خلوص کے ساتھ اور ایک نہایت ہی اچھی نیت کے ساتھ کہ یہ رمضان ہمارا امر ہو جائے اور ایسا رمضان پہلے کبھی ہماری زندگی میں نہ آیا ہو، اور خصوصاً دعا کیجئے اپنے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، کہ پاکستان کو اللہ ہمیشہ آزاد، خود مختار اور ایک ہرا بھرا شاد باد رکھے۔ کیونکہ جب میں اپنی والدہ کی بات سنتا ہوں، جنہوں نے اس ملک کو آباد کیا، جو ہندوستان سے آئے اور بڑی جان جوکھوں میں ڈال کر آئے، جب ان کی بات سنتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جو ان کی محبت ہے، میری محبت شاید 10% بھی نہیں ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ لیکن اس نسل سے جو آج بہت کم رہ گئی ہے ہمارے ملک میں، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، پاکستان کو سلامت رکھے۔ آج جو ہم نے موضوع چوز کیا ہے وہ ہے عبادت کا مفہوم اور زندگی پر اس کے اثرات، یعنی عبادت کیا ہے اور زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم توحید پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کیا روزمرہ زندگی میں ہم مشکلات میں نہیں پھنسے ہوتے؟ کیا روزمرہ زندگی پہ ہم ڈاواں ڈول نہیں ہوتے؟ ہم شک و شبہات میں چلے جاتے ہیں، اللہ سے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی لگتا ہے کہ ہماری دعا سنی نہیں جا رہی۔ ہم اپنے روزمرہ کے رشتوں میں، بچوں کی تربیت سے لے کے شادی بیاہ، یہ وہ، اس میں جگہ جگہ ہم سٹریس کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ عبادت کرنے کے باوجود ہماری زندگی آسان کیوں نہیں ہوتی۔ یہ سوالات میں آج رکھنے والا ہوں اپنے مہمانان کے سامنے، کیونکہ میں خود یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کمی رہ گئی ہے ہماری عبادت میں، جو ہماری زندگی بیلنس نہیں ہو پا رہی، ہماری زندگی میں سکون نہیں آ پا رہا، کیوں ہم اینٹی ڈپریسنٹ اور ریلیکسنٹ ہمیں لینے پڑ رہے ہیں۔ میں آگے بڑھوں گا، اپنے مہمانان کا تعارف کرواؤں گا، اور پھر جو آج میں نے سمجھا ہے اس موضوع سے، میں ان کے سامنے کیس رکھ دوں گا، پھر جو وہ جواب دیں گے آپ وہ سنیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح، اور اللہ ان کو سلامت رکھے، ہمارے ساتھ پورا رمضان اور اس کے بعد بھی، ڈاکٹر انیس احمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ رمضان ٹرانسمیشن رحمت للعالمین اتھارٹی کے تعاون سے، انہی کی کوششوں سے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ کوآپریشن میں آپ تک لے کر آ رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر انیس احمد صاحب رحمت للعالمین اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، اور بہت سارے پلانز ہیں رحمت للعالمین اتھارٹی کے، اسکول کالجز سے لے کے سیمینارز اور گھر گھر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی، ان کی ذات، ان کا ہماری زندگیوں میں رول ماڈل ہونا، اس کی اسپرٹ کو گھر گھر پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہر نوجوان تک پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کئی تصانیف کر چکے ہیں، کتابیں لکھ چکے ہیں، امریکہ میں پڑھا چکے ہیں کمپیریٹیو ریلیجن، اور پاکستان میں اسلام آباد میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور آپ کے ساتھ حافظ سجاد صاحب، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں چیئرمین ہیں اسلامک اسٹڈیز کے۔ بہت بہت شکریہ، آج پہلی مرتبہ آپ سے میرا بالمصافہ تعارف بھی ہو رہا ہے، اور آپ تشریف لائے۔ تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ یور ٹائم آؤٹ فار اس۔ سب سے پہلے میں کیس رکھوں گا ڈاکٹر انیس احمد صاحب کے سامنے، کہ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، تقریباً ہم غالباً 48 دفعہ دن میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ سب پڑھتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایا صرف کا آپ کی، یعنی اللہ، نہ ہم عبدو عبادت کرتے ہیں، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگلی ہی آیت میں ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر عبادت صرف نماز ہی تھی، روزہ زکوٰۃ حج ہی تھا، تو پھر ہم ہدایت کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور پھر ہدایت بھی ہم خالی نہیں مانگ رہے، ہم کہہ رہے ہیں انعام والوں والی، جو مغضوب ہو گئے، جن سے آپ غضب میں ہیں، ان کا رستہ نہیں چاہیے، جن سے آپ ناراض ہیں اور جو گمراہ ہو گئے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم پریکٹیکل رستوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہم صرف عبادت نہیں کر رہے، ورنہ تو عبادت کے بعد ختم ہو جاتا قصہ، ہم عبادت کے بعد رستہ بھی مانگ رہے ہیں۔ تو پھر یہ رستہ سلام پھیرنے کے بعد ہم نے کیوں طلب نہیں کیا، اور کیا ہمیں ملا؟ تو عبادت کا اور ہدایت کا اور رستے کا ڈاکٹر صاحب کیا تعلق ہے؟ اس گتھی کو ذرا سلجھائیے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے میاں، گتھیاں چلانا تو بڑا مشکل کام ہے، میں تو خود طالب علم ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ہم اس لفظ پہ غور کر لیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا عبادہ یا عبادت اردو میں، تو عام طور پر تصور ذہن میں یہ آتا ہے کہ بات ہو رہی ہے پوجا پاٹ کی، پرستش کی،
چند رسومات کی جو کر لی جائیں تو عبادت ہو گئی. یہ اس لفظ کا مفہوم ہے عام طور پہ جو ادب میں پایا جاتا ہے، جبکہ قرآن کریم اس اصطلاح کو استعمال کرتا ہے کہ وسیع تر معنی میں. محض پوجا پاٹ نہیں، محض رسوم نہیں، بلکہ وہ یہ بتاتا ہے کہ انسانوں اور جنوں کا مقصد وجود یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی و اطاعت اختیار کریں. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. اور ایسے ہی قرآن کریم میں چند صفحات کے بعد آپ دیکھیں گے یا عبادی، یہ جو خطاب ہے خود اس میں جتنی محبت ہے، اس میں جتنی وابستگی ہے ایک مخلوق کو خالق جس محبت سے پکار رہا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس سے خطاب کیا جا رہا ہے جو فی الواقع عبد ہے. اور عبد کا مفہوم بھی ہمارے ہاں عام طور پر کیا جاتا ہے غلام کا، جبکہ یہ اس سے بڑھ کر کے شعوری طور پہ اپنے آپ کو سپرد کرنے والا ہے. چونکہ ہم یہ کام نہیں کرتے، کانشسلی اپنے آپ کو آفر نہیں کرتے، سبحان اللہ، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مجبور محض انسان ہے جو مجبور ہے کسی کو ماننے پر. تو دونوں میں کتنا فرق ہوگا، زمین آسمان کا. ایک طرف آپ کو کوئی شخص ایک بڑی عمدہ مٹھائی پکڑ کے منہ میں ڈال دے آپ کے، اور ایک آپ گھر سے نکلے سوچتے ہوئے کہ میں فلاں دکان پہ جا رہا ہوں جو بڑی مشہور دکان ہے اور دور دور لوگ آتے ہیں اس کے، اور وہاں جا کر کے آپ اس سے کہیں کہ بھئی تازہ مٹھائی جو آپ بنائی ہے میرے پسند کی وہ کہاں پر ہے، وہ لے کے جب آپ چکھیں گے جس کی طلب کی ہے آپ نے، پیسے بھی دینے پڑیں گے، تو اس کا تو عجب مزہ ہوگا نا. تو عبادت کا مطلب یہ ہے اور عبد کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو محض غلام نہیں ہے بلکہ جس نے شعوری طور پہ یہ اعزاز حاصل کیا ہے کیا بات ہے کہ اسے رب اپنا بندہ بنا لے. سبحان اللہ. اچھا، یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم نے اسی چیز کو خود وضاحت کر دی ہے اور کہا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیا و ماتی لرب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت المسلمین. یعنی یہ جو عبادت ہے یہ کس کی ہے اور کیوں ہے، اور کیا یہ محدود ہے محض ایک آفرنگ، ایک پریئر، ایک ریچول، یا اس میں زندگی کا پورا سفر سارے اعمال شامل ہیں، اور مرنے کا طریقہ بھی وہ ہو جو عبد کا ہے. مرنا بھی وہ نہ ہو جو عام مرنا ہے بلکہ ایک عبد کی طرح سے مرنے کا سلیقہ. تو گویا کہ تمام زندگی اور مرنے کی حد تک ایک شخص کا اس ادب کو سمجھ لینا جو ادب عبادت ہے. سبحان اللہ. اس کا مقابلہ کیجیے تو جو بہت سے دیگر طریقے پائے جاتے ہیں ان کے لیے محض ایک ہی لفظ استعمال کروں گا میں کہ جو تصور ہے جوگیانہ مذہب کا، عبادت کا. وہ جوگی اسے کہتے ہیں آپ جو نکل گیا دنیا سے چٹان پہ چٹان پہ چڑھ گیا، درخت کے نیچے بیٹھ گیا، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا پانی کے اندر 2 ہفتے اور سمجھے عبادت کر رہا ہوں. یعنی یہ جو عبادت کا تصور ہے جو نفس کشی ہے، کیا بات ہے، نفس کی نشو و نما نہیں ہے، نفس کی تربیت نہیں ہے، نفس کا سلیقہ نہیں ہے، اس کو سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ ہے عبادت. اور جو کوئی جس کا لباس بھی بدبودار ہو، بال اس کے الجھے ہوئے ہوں، جسم پہ مٹی ملی ہوئی ہو اور وہ کہیں کھڑا ہوا ہو، تو سمجھتے ہیں کہ یہ وہ اللہ والا بندہ ہے جو عبادت کر رہا ہے.